إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنانے والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلانے والا ہے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی گرامی تھے. مسلمانہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے کیڑے حق نے اس حوالے دے نال اسی پچھلے جمعے دے اندر کچھ باتاں بیان کیتیاں کہ ہر انسان تے پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آئے، اور ایمان لے آن تو بعد سب تو اہم حق ہر مسلمان تے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے پیروی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں نو منے، جنہ چیزاں دا آپ نے حکم دیتا انہاں تے عمل کرے،
جنہ تو رک گیا ہے انہاں تو باز آ جائے، یہ ہر مسلمان تے فرض ہے، لازمی اور ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتھے بھی اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے وہ دے نال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن دا بھی حکم دیتا ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو، کہ انسان دا کوئی بھی عمل اتنی دیر تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کے مطابق نہیں ہو، اور ایسے چیز کا نام دین ہے۔ دین صرف اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کا نام ہے، اور ایسے چیز کی اطاعت کرن دا رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر حکم دیتا ہے۔ فرمایا لوگو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس چیز دا تعلق حکم دے دیں فخذوہ، انہوں پکڑ لو، ادھے تے عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق منع کر دیں انہاں تو رک جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے چیز کا نام دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سفر لمبا ہے، دور دے علاقے چو آیا ماں تو میں بار بار نہیں آ سکتا، اس واسطے سارے دین دا خلاصہ ذرا مختصر جا کر کے تے منو بیان کر۔ آپ نے فرمایا بھی اللہ دا اقرار کر، اللہ دی توحید دا اقرار کر، پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز پڑھ، زکوٰۃ ادا کر، اگر رب نے تینوں فرضیت دیتی ہے، اگر رب نے طاقت دیتی ہے تے حج کر، رمضان دے روزے مسلماناں تے فرض نے او ادا کر، 5 نمازاں مسلماناں تے فرض نے او پڑھ، مختصر جیاں چیزاں جہاں فرض نے او گنائیاں۔ تو صحابی رسول کہہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑیاں تسی منوں چیزاں دسیاں میں فرض دی عمل کراں گا، لیکن ایک بات ضرور ہے، نہ یہ اندر کمی کراں گا اور نہ ہی یہ اندر کسی قسم کا اضافہ کراں گا۔ اٹھ کے جا لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی انسان دیکھنا تو بندہ جا رہا ہے وہ جنتی انسان، کہ اگر اس بات پہ پکا رہا کہ دین کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرے گا تو جنتی انسان ہے، پیارے پیغمبر نے اس بندے کو جنت کی گارنٹی عطا فرمائی، کیونکہ انہیں کیا سی کہ میں دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، دین کے اندر کمی نہیں کروں گا، اور دین کے اندر اضافہ اور کمی کرنا کسی امتی کے اختیار سے نہیں، دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہو چکے۔ ہن کوئی امام ہوئے، ولی ہوئے، بزرگ ہوئے، اوہی وہی بات تسلیم ہوئے گی جیڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اگر وہ کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات ہوئے گی تو قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ یہی وجہ کہ 4 امام مسلمانوں کے اندر زیادہ مشہور و معروف گنے جاندے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، 4 دے قول موجود نے
کسے امام نے آکھیا کہ لوگوں جب تک اسی کوئی بات کریے اور تانوں علم نہ ہو جائے کہ یہ بات کتھوں کہی ہے اتنی دیر تک وہ دیتے عمل نہ کرو جب تک وہ محمد رسول اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں ہو۔ اور کسی نے کیا کہ اسی انسان ساڑی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے ساڑی وہی بات تسلیم کریا کرو جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کرو جڑی صحیح حدیث ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی جڑی صحیح حدیث ہے وہی ساڈا مسلک تے مذہب۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف آ جائے تو میری بات نو تسی دیوار نال مار کے محمد الرسول اللہ دی پیروی کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جدو موتا امام مالک لکھی انہوں بڑی قبولیت حاصل ہوئی کیونکہ حدیث دا مجموعہ جمع کیتا سی۔ اس دور دے حکمرانہ نے بڑے بڑے علماء نے کیا تانوں اس کتاب نو اسی مسلمانہ دے نافذ کر دیتے ہیں ایدے قانون بنا دیتے ہیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب نو نافذ کرن تو انکار کر دیا۔ فرمایا اگر اس کائنات کے اندر کوئی کتاب نافذ ہو سکتی ہے اور رب دا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے میں انسان میرے قول میرے فتوے غلط ہو سکتے نے محمد الرسول اللہ دی بات غلط نہیں ہو سکتی اگر اس ملک کے اندر کوئی قانون نافذ کرنے دے رب دا قرآن نافذ کرو محمد الرسول اللہ دا فرمان وہ بڑی ذمہ نے چاروں اماموں نے کیا کہ ساری بات اگر قرآن و حدیث دے خلاف آ جائے محمد الرسول اللہ کی بات کو تسلیم کر۔ اصل مجرم او انسان ہوں گے کہ جڑے بات نو دیکھ دے سمجھ دے کہ ساڈا امام دا قول ساڈے امام دا فتوی قرآن دے خلاف جا رہا ہے صحیح حدیث دے خلاف جا رہا ہے انہیں باوجود بھی انہیں چھڈن واسطے تیار نہیں ہے تے امام دا کی قصور وہ تے کہہ کے گئے نے کہ اگر ساری بات محمد الرسول اللہ دے خلاف ہے ساری بات کو چھڑ دو پیارے پیغمبر دی بات کو تسی تسلیم کر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اور پیغمبر نے کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کرام کو عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ کسے عام انسان دی بات تے دور دی گل ہے کسے ولی کسے امام دا فتوی قول تے دور دی گل ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے اگر کائنات دے اندر کوئی نبی بھی موجود ہوندے رب کہتا ہے کسے نبی دی بھی بات میرے نبی دے ہوندے نہیں چل سکتی۔ فرمایا لوگو اے میرے نبیو اے پیغمبرو اگر تاری زندگی کے اندر میرا آخری محبوب پیغمبر آ جائے تسی اپنی نبوت نہیں چلا سکتے بلکہ تاڑے تے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسی ضرور میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ کہ میرے نبی دی خدمت اور مدد کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کے اندر کسی نبی دی بات نہیں چل سکتی تو ہوتے کسی پیر دا فتوی چل سکتے کسی مولوی دا کسی امام دا نہیں چل سکتے اسی چیز دا نام دین اس دین دے اندر اگر بات چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیوں چلے گی اس واسطے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب دے حکم تو بغیر بول دے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام جدو بھی اپنی زبان نو حرکت دیندے نے رب دے حکم دے نال دیندے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى
یہ ترجمہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولنا تے دور دی گل ہے، میرا پیغمبر رب دی وحی تو بغیر اپنے ہونٹاں نوں حرکت بھی نہیں دے۔ بڑی مشہور نعت ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن حقیقت، کہ ساڈے نبی نے جو بولیا رب نے قرآن بنا دیتا اور محمد رسول اللہ دا فرمان بنا دیتا۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں لکھدا ہوندا سی، لوکاں نے کہ یار تو ہر بات لکھ لینا۔ کئی دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے دے اندر ہوندے نے تو وہ بھی لکھ لینا، کدی عام خوش موڈ دے اندر ہوندے نے تو وہ بھی لکھ لینا۔ کئی دفعہ صحابہ دے نال دنیائی لحاظ نال گفتگو کر رہے ہوندے نے تو وہ بھی حدیثاں دے اندر لکھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے لکھیا کر، ہر بات نہ لکھ لیا کر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی گیا، سونیا منو صحابہ نے کیا تاری ہر گل نہ لکھا کراں تے منو ذرا دس دیا کرو جے کیڑی بات تاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ فرمایا اکتب لابی شاہ، ابو شاہ صحابی رسول کا نام ہے۔ فرمایا ابو شاہ ہر چیز لکھیا کر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو حق تے علاوہ کدی نکلے ہی کچھ نہیں۔ اس واسطے جو بھی میری زبان چو نکلے، غصے چ نکلے، نرمی چ نکلے اور پیار چ نکلے، جس حالت کے اندر جس کیفیت چ بھی نکلے، ہر چیز لکھ لیا کر۔ محمد دی زبان چ کدی حق تو علاوہ کدی کچھ نہیں۔ اس واسطے فرمایا ہر بندے تے فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، اور فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت جائے گی مگر وہ بندہ نہیں جا سکتا جنہیں خود جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیڑا بدبخت انسان ہوئے گا جنہا خود جنت جان تو انکار کر دے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس بندے نے میری اطاعت کی تھی جنت داخل ہو جائے گا، جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی گویا کہ انہیں خود جنت جان تو انکار کر دیا۔ یہ دوسرا حق ہے کہ ہر مسلمان پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس بندے نے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی اور حقیقت دے اندر رب کائنات دی اطاعت، جیڑا رسول اللہ دی بات مان رہے اور حقیقت دے اندر رب دی بات مان رہے، اور جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر رہا وہ حقیقت دے اندر رب کائنات دی نافرمانی کر رہا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اس رسول دی اطاعت کرے گا کل قیامت والے دن اللہ ان نبیاں دے ساتھ نصیب فرمائے، والصدیقین، صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے گا، والشہداء والصالحین، صحابہ دا ساتھ عطا فرمائے گا، شہیدہ دا عطا فرمائے گا، وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرمائے کتنا اچھا ساتھ ہے جیڑا اس بندے نو نصیب ہوئے گا جیڑا اللہ تے دے رسول دی پیروی کرے گا، اللہ تے دے رسول دے حکماں بنے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تسی اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرن تو پھر گئے پھر اللہ تعالیٰ کافرانو اور اللہ تے دے رسول دی نافرمانی کرنے والے نو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک فرشتہ انسانی شکل چایا، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابہ دے اندر تشریف فرما سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ آیا اور بندے نے بڑے صاف کپڑے پائے نے، بڑے چٹے کپڑے پائے۔ صحابہ آئے، آ کے تے بیٹھ گیا، آ کے سوال کیتا مل ایمان، اللہ دے نبی کی ایمان کی۔ صحابہ فرمانے کسی بندے وال دیکھا کہ بندہ اس علاقے دا نہیں، کیونکہ بندے پنڈا دا پتہ ہی ہوندا ہے،
اور دوسرے نمبر تے بندہ مسافر بھی نہیں لگتا، دوروں آیا ہوئے سفر پیدل گھوڑے سواریوں تے سفر کرنے، پھر عرب دے علاقے ویسے ریت دے علاقے کٹا مٹی پیا ہوندا ہے، کپڑے بھی بندے لشکا مارن دے نے، اور بندہ علاقے دا بھی نہیں آ کے سوال کیتا یا رسول اللہ ایمان کی نوی پر میں ایمان ہے کہ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ، وہ دے رسولاں تے انہیں جڑیاں کتاباں نازل کیتیاں او دے تے اور او دے رسول تے پیغمبر تے آخرت تے قیامت دے دن تے ایمان لے آؤ۔ پھر کہندا صدقت ہے، تسی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صحابہ کہندے آپ ہی سوال کردا ہے، پوچھدا ہے جی میں پتہ ہی کوئی نہیں، دستا بعد ٹھیک ہے جی تسی صحیح کہہ رہے، جو بندہ کسے کو سبق سندا ہے ہاں بھی ٹھیک سنایا۔ پھر پوچھا جی اسلام کی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی تعریف دسی، پھر کہندا جی تسی ٹھیک کہہ رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا قیامت کدوں کو آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جڑا تو سوال کر رہا میں کوئی تیرے نالوں زیادہ نہیں جانتا، جنہ کو قیامت دے بارے منو علم ہے ہونا ہی تینوں بھی علم ہے، لیکن ہاں کچھ نشانیاں میں تینوں دس دینا۔ ادو قیامت ہے کہ جدو سورج مشرق دی بجائے مغرب کی طرف طلوع ہوئے گا، جدو دجال آ جائے گا، اس طرح دے کچھ نشانیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں۔ سارا کچھ سوال کرتا گیا، سوال تو بعد جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں دے آپ دی تصدیق بھی کرتا گیا، کہتا جی ٹھیک ہے تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ صحابہ سنتے گئے، سوال سوال کیتے، جواب مل گئے تو اٹھ کے چلا گیا۔ جدو مسجد جو باہر چلے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی انہوں بلا کے لے آؤ۔ صحابہ دوڑ کے مگر گئے تو بندہ غائب ہو گیا، کہتے جی باہر تے نہیں ملیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، اے جبریل امین سی جڑا تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی۔ ہن اس حدیث تے تھوڑا جا غور کرنا، ساڈے اس گاؤں دے ساتھی نے تو انہاں مینوں ایک دن کال کیتی، کافی عرصہ ہو گیا کہ 6-7 ماہ، کہندے آپ صاحب تسی نے انہاں ذرا مخاطب کر کے رکھیا کرو، یہ بڑی اچھی گل ہے، عام خطیب گفتگو کردے ہو نا نال بندے نوں ہاں جی دسو بولو، بندے ذرا چکنے رہے تو کوشش کرنا ہے کہ چلو ٹھاڑنا نا گفتگو ذرا وچ کرتے رہا کریے، پھر زیادہ اثر کرے۔ ہن صحابی رسول موجود نے، صحابہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لب کے لیاؤ، کہندے جی کوئی نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سی جڑا تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا، دین سکھا کے چلا گیا۔ ہن فرشتہ کتے حکم نال آسمان تو آندا ہے، کدے حکم نال آتا ہے؟ اللہ دے حکم نال۔ انہوں بھیجن والا کون سی؟ اگر وہ خود آ کے کہہ دیندا جی میں اللہ دا فرشتہ ہاں، اے چیزاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے، صحابہ نوں دس کے چلے جاتا تو بھی دین نسی ہو سکتا۔ جب تک وہ الفاظ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نہ نکل دے او بھی دین نہیں بن سکتا، جب تک او دے تے بھی محمد الرسول اللہ دی مہر نہ لگ رہی۔ فرشتہ آتا رب دے حکم نال، فرشتہ آ کے صحابہ نو کہندا منو اللہ نے بھیجیا، میں اللہ دا فرشتہ میں اے چیزاں دا حکم دیتا ہے، او بھی دین نہیں بن سکتا جب تک محمد الرسول اللہ دی زبان جو نہ نکلے۔ اسی کسے مولوی تے کسے امام تے کسے پیر دیاں کس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں چ اللہ دے او رسول نو چھڈ کے انہاں دی باتاں کس طرح تصدیق۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، اے جبریل سن جڑے تانوں تہاڈا دین سکھانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے، انہاں کول ایک بندہ آیا آ کے سوال کردا امام صاحب وضو کس طرح کریدا ہے؟ امام صاحب کہتے بھی تیرا سوال صحیح نہیں، اپنا سوال صحیح کر۔ کیا ہوا؟ میں امام صاحب دا نام نہیں صحیح لیا، کہتا محترم حضرت جناب امام صاحب وضو دا طریقہ کی ہے؟ امام صاحب کہتے جی تیرا یہ بھی سوال نہیں۔ انہیں پھر بتھیرے الفاظ کما ہو کے سوال کیتا جی وضو کس طرح کرنا چاہیے، تسی مینوں طریقہ دس دو۔
انہوں نے کہا تیرا سوال اجے بھی صحیح نہیں. سوال کرنے والا خاموش ہو گیا. کہتا امام صاحب تسی میری گل تے سمجھ ہی گئے ہو میں کی پوچھنا چاہنا. آپ ہی سوال کر لو خود ہی جواب دے لو. امام صاحب نے کہا جدوں بھی سوال کرے نا دین دے بارے تے کدی یہ نہ کیا کرے یہ طریقہ کی یہ کس طرح کرنا چاہیے، بلکہ جدوں بھی سوال کرے سوال یہ پوچھا کر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کر دے سن. کیونکہ اگر میں تینوں طریقہ دے سکا تو کل نو کہہ سکنا لوگوں کہ منو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اے طریقہ دسیا سی. جدو تو منو سوال کرے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو دا طریقہ کی سی، پھر تینوں میں اپنی بات دی بلکہ محمد رسول اللہ دی بات دسی. اصل دے اندر اج مسئلہ ہے کہ اسی سوال ہی صحیح نہیں کر دے. اسی انہوں پوچھنا ہاں مولوی صاحب جائز ہے کہ نجائز ہے، ہاں مولوی صاحب دسو ہاں کر لینا چاہیے، وہ مولوی کہے گا ہاں کر لینا چاہیے، میں کئی بار کام کرتا رہا. یہ دلیلہ نہیں، سوال یہ کرو کہ مولوی صاحب یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا. جدو اسی اپنے سوال صحیح کر لیں گے اللہ تعالیٰ سانو سوال دے اندر ادھی سمجھ عطا کر دے کہ مولوی صاحب اپنا جواب نہیں دینا، جواب دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی سی. جدو اسی اپنے سوال صحیح کر لیں گے سانو اللہ تعالیٰ جواب بھی صحیح عطا فرمائے. اور صحابہ کرام اللہ نے ایویں انہاں دے قرآن چ بار بار تذکرے نہیں کیتے، اور سچے محب سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچا پیار کرنے والے سن. وہ سمجھدے سن کہ سب تو پہلا اگر ایمان لیان تو بعد جڑی چیز ضروری ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے سن، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، جوتے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے. فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا دسیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جُتی دے نال گندگی وغیرہ لگی. آپ نے نماز دی حالت کے اندر جُتی اتار کے سائڈ تے کر دی. اور صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے کیونکہ وہ تو مسجداں دا نظام کوئی اس طرح دا نہیں سی جس طرح ساڈے ہوندا کچیاں مسجداں سن. اور صحیح حدیث ہے کہ اگر جُتی صاف پا کے وہ دے اندر نماز ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جوتا اتاریا، صحابہ نے پیچھے فوراً جوتے اتار دیتے نماز کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہاں تساں کیوں جوتے اتارے؟ کہندے نے آقا اسی تانوں ویکھیا جدوں تسی اتار دیتے اور اسی یہ بھی تاخیر ہی کرنی گوارا نہیں کیتی کہ چلو نماز پڑھ دینے، نماز پڑھ کے پوچھ لیں گے کہ تسی کیوں لا دینے، اسی کا اتباع لا کریں گے. نہیں، صحابہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فوراً نماز کی حالت کے اندر جوتے اتار دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء جبریل اتانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے کو جبریل امین آیا ہی فاخبرانی، انہیں منو خبر دیتی کہ آپ کا ٹاڈے جوتے دے تھلے گندگی لگی ہے، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جوتے اتار دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے گئے اور شروع مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس. جتنی دیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر رہے نے قبلہ بیت المقدس رہا. بیت المقدس وال منہ کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. مدینہ دے اندر گئے کچھ دیر، مدینے دے اندر بھی بیت المقدس ہی قبلہ رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہی سی مدینے دے اندر جا کے کہ اللہ تعالیٰ میرے قبلہ جڑا بیت اللہ بنا دے. قرآن کے الفاظ میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. سونیا سے دیکھنا تو بار بار آسمانہ وال چہرہ اٹھانا ہے کہ رب تاڈا قبلہ تبدیل کر دے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے نبی تسی جڑے قبلے تے راضی ہو سی تانوں ادھر ہی نماز پڑھن دا حکم دے دیا. قبلے وال حکم ملیا، عصر دی نماز دا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز دی حالت دے اندر سن، قبلہ تبدیل ہویا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے قبلے وال منہ کر دیا.
بیت اللہ وال منہ کر کے اثر دی نماز پڑھی. ایک صحابی نماز پڑھ کے اپنے علاقے دے اندر گیا. مثال کے طور پہ اس مسجد چ نماز پڑھی, کسی دوسری مسجد چ گیا, گاؤں دی مسجد تھی, مدینے دی کسی دوسری بستی دے اندر گیا. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ نے وَكَانَ فِي الرُّكُوعِ, صحابہ رکوع چ گئے ہوئے. اس بندے نے آواز لگائی مسجد کے کول جا کے کہ او لوگوں, میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں, قبلہ تبدیل ہو گیا, اللہ دے نبی نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی. ان صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, نماز دی حالت کے اندر نے, رکوع چ گئے ہوئے نے. حدیث کے الفاظ نے صحابہ نے رکوع چ اٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا, بلکہ رکوع دی حالت سارے صحابہ نے اپنے چہرے بیت اللہ وال موڑ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گیا. جدوں آپ دا فرمان آ جاندا صحابہ فوراً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نوں ترجیح دیندے, فوراً او دے تے عمل کرتے. صحیح بخاری دے اندر اور مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. گھریلو گدے جڑے نے یہ پہلے حرام نسی اجے ہوئے. غزوہ خیبر, جنگ خیبر دے موقع تے یہ حرام ہوئے اور صحابہ فرماندے نے سانو شدید بھوک لگی سی, اسی گدیاں دا گوشت کیتا سی اور ہانڈیاں جیڑیاں نے اسی اُتے پکن واسطے رکھیاں اور جوش مارن ڈیاں, اگلن ڈیا گوشت, بھوک بہت زیادہ لگی. اچانک صحابی رسول آیا, انہیں آواز لگائی, او لوگو ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ تے او دے رسول نے تہاڈے تے گھریلو گدے حرام کر دیتے. ان صحابہ نوں بھوک لگی ہوئی, پہلا تو کھاندے آ رہے نے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے, صرف پیارے پیغمبر دا فرمان آیا کہ گھریلو گدے حرام ہو گئے نے. شدید بھوک لگی, پکیا گوشت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کسی صحابی نے ایک لقمہ نہیں کھانا بھی گوارا نہیں کرتا, بلکہ پڑیاں ہانڈیاں بالکل روڑ دیتیاں, ضائع کر دیتیاں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گیا کہ حرام ہے. جدوں پیارے پیغمبر نے ایک چیز حرام کر دیتی, اسی ایک لقمہ بھی کھانا گوارا نہیں کرتا. ہوندا سی کہ چل یار پکیاں تے کھاؤ نا, مڑ کے جا کے پوچھ لیں کہ باقی تسی حرام کیا ہے, یا صحابی رسول اپنے کو بات کر رہے نہیں. جدوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات صحابہ تک پہنچ جاندی, پھر صحابہ فوراً او دے تے عمل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف فرما سن, صحابہ کو خطبہ دے لگے, کچھ صحابہ کھڑے نے کچھ بیٹھے نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر آئے, جتیاں والی جگہ تے پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ جتیاں والی جگہ تے فوراً بیٹھ گئے, بیٹھے رہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پہ فرمایا عبداللہ گئے آ جاؤ تھے, کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا آقا تسی کیا صرف بیٹھ جاؤ, میں کس طرح گوارا کر سکنا کہ ایک قدم بھی چل کے محمد الرسول اللہ دی نام پر. وہ صحابہ سن, وہ عاشق رسول سن, وہ محبت رسول کرنے والے سن, لیکن انہاں دی محبت خالی دعوے نسی, عملی طور تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے سن. کہ پیارے پیغمبر دا فرمان آیا, اتنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ مسجد اندر جا کے بیٹھ جانے. فرمایا تسی کیا سے بیٹھ جاؤ, میں فوراً اس واسطے ہوتے بیٹھے. فرمایا عبداللہ اٹھ کے مسجد کے اندر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک انصاری صحابی سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے گھر گئے. فرمایا میں تیری بچی دا رشتہ لینا چاہتا. وہ کہنے لگے جی اس تو بڑی ساڑھے واسطے سعادت دی بات اور کی ہو سکتی ہے کہ ساڑھی بچی دا رشتہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے. فرمایا میں اپنے واسطے نہیں بلکہ ایسے صحابی واسطے مانگ رہا. اس صحابی دا رنگ ذرا
کالا سی سیاہ رنگ دا صحابی سی. انہاں کہا جی اسی گھر جا کے ذرا پوچھ لیے, ذرا مشورہ کر لیں. آپس کے اندر دوویں میاں بیوی مشورے کر رہے ہیں کہ دیکھ لو اگر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس صحابی نو رہن دی, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہڑا اپنے واسطے مانگنا سی. ایک گفتگو بیٹی جدے رشتے دی بات ہو رہی سی اندر سن رہی ہے, فوراً آئی, فرمایا اماں جی اے نہ دیکھو کہ رشتہ کدے واسطے جا رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ منگن والے کون نے. اگر محمد رسول اللہ مانگ رہے نے منو منظور ہے, تانوں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں گزارنی ہے, ساری کائنات دے سردار میرا رشتہ منگن واسطے آئے نے, پیارے پیغمبر منو ضائع نہیں کرنگے, میں ضرور او دے نال شادی کراں گی جدے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. افسوس کیا جیسی دنیا دی خاطر اسی ماں پیو کے بول پہ جی میں نہیں اوتھے بیاہ کرانا تے میں اوتھے ہی کرانا ہے, لیکن کبھی نہیں اسی دیکھا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام دے کے کدی اسی گھر والوں کہا جی اسی نے اودے نال شادی کرانا, بے نمازی اسی دیندار کسے گھرانے دے اندر شادی کرانا, کدی نہیں اسی. تو صحابیات جدوں پیارے پیغمبر دا کوئی عمل نبی علیہ السلام دا کوئی فعل سامنے آ جاتا فوراً او دے تے عمل کرنے واسطے تیار ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے, مسلمانہ دے خلیفہ نے, مراد رسول نے, دماد رسول نے, بیت اللہ دے اندر آئے, حجر اسود نو بوسا دے رہے نے اور نال نو مخاطب کر کے فرما لگے اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, میں جاننا تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع دا مالک نے اور نہ ہی تو نقصان دا مالک ہے. حضرت عمر نے لوگاں دے عقیدے درست کیتے کہ یہ نہ سمجھن کہ انہوں چم دے رہی نے ہوئے کڈی کو وڈی کرنی والا ہے, کوئی اولاداں دین والا ہے, نفع نقصان دا مالک ہے. فرمایا نہیں, اے پتھر دا بڑا مقام ہے, اے جنت جو آیا ہے, انہوں چمن دی وجہ تو گناہ معاف ہوندے نے, لیکن اے پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں. میں تینوں اس واسطے بوسا دے رہا, میں تینوں اس واسطے چم رہا, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پیارے پیغمبر کو دیکھیا وہ تینوں چم رہے سن, میں اپنے نبی دی سنت عمل کرنے واسطے تینوں چم رہا, ورنہ تو نفع نقصان دا مالک نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور حکومت انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر حج تمتع تے پابندی لگا لی تھی. حج دیاں دو تین قسماں نے, انہاں دے وچوں ایک حج یہ حج تمتع, بعض حج نے کہ تسی گھروں سواری لے جڑے نا قربانی گھروں لے کے جاؤ, ایک حج دی قسم ہے تسی اوتھے جا کے قربانی کر لو, اور ایک ہے کہ تسی حج کر کے عمرہ بھی کر کے واپس آؤ. حضرت عمر نے کچھ ملکی حالات کی وجہ سے فرمایا بھی اس سال کوئی بھی حج تمتع نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ انہاں دے بیٹے نے, انہاں نے پتا چلیا کہ میرے باپ نے حج تمتع تے پابندی لگا دی. فوراً گھروں نکلے, احرام بنیا, حج کرنے واسطے نکل گئے. لوگ ملے, کہنے لگے عبداللہ تینوں نہیں پتا تیرا باپ امیر المومنین عمر بن خطاب نے حج تمتع تے پابندی لگائی دی. بڑا پیارا انہوں نے جواب دیتا, کاش کو جواب سانو سمجھ آ جائے, سانو سارے دین ہی سمجھ آ جائے. فرمایا امرو ابی یتبع ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دسو تے صحیح میرے باپ دی گل بنی جائے گی یا محمد رسول اللہ دی گل بنی جائے گی. جدوں پیارے پیغمبر نے یہ حج کرنے دی اجازت دیتی ہے, میرے باپ کون ہوندا ہے حج تمتع تے پابندی لگانے والا؟ جدوں میرے نبی نے کیتا ہے, میرے نبی نے اجازت دیتی ہے, میں حج تمتع کرا. حضرت عمر کون نے؟ امیر المومنین نے, مراد رسول نے, وہ نے جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دعاواں مانگ کے لیا, لیکن جدوں انہاں دی بات ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کے خلاف آئے گی, انہاں دی بات کی تسلیم نہیں کیتی جائے گی. کس سے چیز کا نام دی کہ جنہوں پیارے پیغمبر دی بات آ جائے
پھر کسی دا قول، کسی دا فتویٰ، کسی قسم کی کوئی بات تسلیم نہیں ہو سکتی. اگر تسلیم ہوئے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم ہوئے گی. صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوندے رہے، معاملات ہوندے رہے، لیکن جدوں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سامنے آ جاتی، فوراً رجوع کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر رجوع کرتے. قرآن کے اندر بھی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر کسی مسئلے کے اندر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ایک کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کہہ رہے ہیں فیصلہ اللہ تے دے رسول کو قرارو، اپنا فیصلہ اٹھاؤ، قرآن دے سامنے رکھو، محمد الرسول اللہ دے فرمان دے سامنے رکھو. اگر وہ فیصلہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی اجازت دے وہ کر لو، اگر اللہ تے دا رسول وہ دے تو منع کر دے وہ دے تو رک جاؤ. فردوہ الی اللہ. اختلاف ہوئے نے، صحابہ دے بھی ہوئے نے، لیکن وہ فیصلہ رب دے قرآن کو قرآن دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو قرآن. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحابہ دے سب تو پہلا غسل دین دے حوالے دے نال مسئلہ بنیا، پھر حدیث پیش کیتی جی انبیاء کرام نو کپڑیاں سمیت غسل دیندا، انہاں دے کپڑے نہیں اتارے جاندے. دوسرا اختلاف ہویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کتھے دفن کیتا جائے، کسی نے کہا جی مسجد نبوی چ، کسی نے کہا جنت البقیع چ. لیکن ایک صحابی نے حدیث پیش کی تھی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جتھے بھی کوئی نبی فوت ہوئے انہوں اوتھے ہی دفن کیتا جاندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ صدیقہ دے اندر فوت ہوئے نے، انہوں نے اتھے ہی دفن کیتا جاندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے اندر اختلاف ہوئے، کچھ لوگوں نے زکاة دین تو انکار کر دیتا. مسلمان سن، کلمہ پڑھ دے سن، نمازہ پڑھ دے سن، لیکن انہوں نے عقیدہ ایسی کہ زکاة صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاة لے سکتے نے، اور کوئی نہیں لے سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ دی قسم میں ادنا لڑاں گا، ادی گردن اڑا دیں گا جڑا نماز اور زکاة دے اندر فرق کرے گا. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکاة بھی فرض ہے. صحابہ بھی کچھ کہہ رہے سن کہ یار کلمہ پڑھنے والے تسی انہوں نہیں قتل کر سکتے، پر میں کراں گا. انہوں نے نماز اور زکاة دے اندر فرق کرنا. بے شمار اختلاف صحابہ دے دور چ، لیکن جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی فرمان آ جاتا، فوراً اپنی بات والوں رجوع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو تصدیق کر. حضرت عمر دا دور حکومت ہے، اور ایک عورت جن نے زنا کیتا انہوں سزا دین واسطے نا صحابہ حضرت عمر دے کول لے کے جا رہے. جڑے لے کے جا رہے سن انہوں نے حضرت علی نے پوچھا بھی انہوں کدھر لے کے جا رہے؟ کیا جی امیر المومنین دا حکم ہے انہوں لے کے آؤ، یہ عورت نے زنا کیتا ہے اور انہوں رجم کر لگے. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تک میں نہ آ جاؤں عمر نو کہنا کوئی فیصلہ نہ کرے. حضرت عمر ٹھہر کے حضرت علی گئے، فرمایا انہوں کیوں رجم کر لگے؟ فرمایا جی انہیں زنا کیتا ہے اور اسلام دے اندر زنا دی سزا ہے، انہوں مار دیتا جائے، رجم کر دیتا جائے. فرمایا کیا تسی پیارے پیغمبر دا فرمان نہیں سنیا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم دے بندیاں نو اسلام دے اندر سزا نہیں مل سکتی. ایک بندہ ستا پیا اگر کوئی بندے جو کفر یا جملہ کوئی کسی قسم دی بات نکل آئے وہ دا اعتبار نہیں کیتا جائے. ایک بندہ نشے دی حالت ہے وہ اگر کوئی جملہ کر دیتا ہے وہ دا کوئی اعتبار نہیں کیتا جائے. بندہ بے ہوش ہے وہ دیاں کوئی نمازاں رہ گئے انہوں گناہ نہیں کی. اسی طرح فرمایا جڑا بندہ پاگل ہے جدا ذہنی توازن درست نہیں وہ دیتے حد نافذ نہیں ہو سکتی. عورت پاگل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، انہوں حد نہیں لگ سکتی. فوراً صحابہ نے جو دسیا کہ واقعی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اپنی بات بلو فوراً رجوع کیتا اور فرمایا لولا علی لہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوندا تے عمر تے ہلاک ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے خلاف فیصلہ. تو میرے بھائیوں اختلاف ادو بھی ہوئے لیکن فیصلہ اللہ تے دے رسول کو کروانا چاہیے. کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف سے کچھ نہیں.
لیکن قرآن دے کے نبی دی حدیث دے کے اس بات کو تسلیم نہ کرنا، اس بندے نو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن دے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جڑا بندہ ہدایت واضح ہون دے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والیاں دا راہ چھڈ کے کسی ہور راستے تے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں اسی پھر او دے والی موڑ داں گے جدھر پھرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ہو ٹھکانہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ لوگاں نو اللہ تے اودے رسول دی مخالفت تو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، رب کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا رب انہاں نو کسے دردناک عذاب دے اندر مبتلا نہ کر۔ اور بعض دفعہ اللہ تے اودے رسول دی مخالفت کرن دی وجہ تو آخرت دے اندر تے عذاب ہو نہیں ہونا، رب دنیا تے فوراً بھی اودے تے عذاب نازل کر۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ پٹھے ہاتھ نہ کھانا کھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی وَقُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ نہ کھا، کہنے لگا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا میں سیدھے ہاتھ نہ کھاواں، میں پٹھے نہ کھاواں۔ غرور تکبر دی وجہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی، آپ نے فرمایا اللہ کرے تو یہ طاقت ہی نہ رکھے۔ صحابہ فرمانے نے سی ساری زندگی اس بندے نو دیکھیا اور ساری زندگی اپنا ہاتھ جڑا اپنے منہ تک سجا نہیں لیا سکیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کرن دی وجہ تو رب نے دنیا تے فوراً کو دے عذاب نازل کر۔ ساڈے ہاں فیشن بنیا ہوا پٹھے ہاتھ نال کھانا کھانا، کسی نے بوتل پھڑی ہے، کسی نے چاہ دا کپ پھڑیا ہے، پٹھے ہاتھ نال کھانے کھا رہے ہیں۔ ڈرامے ٹی ویاں دے اندر تسی دیکھو الٹے ہاتھ نال پانی پی رہے نے، چائے پی رہے نے، فیشن بن چکے ہیں۔ تو رب نے دنیا میں اس بندے تے عذاب نازل کیتا سی جیڑا بندہ پٹھے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت ہوئی ہے تو دنیا تے بھی عذاب پہنچدا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سن حضرت ابو حزن رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ملے تو آپ نے فرمایا تیرا جڑا نام ہے نا ایدا معنی صحیح نہیں ہے ابو حزن، حزن کہتے ہیں غم، غم دا باپ تے اپنا نام چینج کر لیا۔ صحابی رسول نے تھوڑی جی ڈھل کی جی کوئی نہیں، ہن میرے ابو نے رکھ چھڑیا، دادے رکھ چھڑیا، چل جاندے کچھ نہیں ہوتا۔ اور صحابی رسول بعد جو کہندے نے میں نام تے نام چینج کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن دے نال، لیکن ساری زندگی پھر ساڈے خاندان چوں غم نہیں مکے۔ پریشانی ہے کہ پریشانی دوسری آ جانی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت ساڈے تے دنیا تے آندی۔ حزن دا میں نے اسی غم فرماندے نے دنیا تے اسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نہ تبدیل کیتا، دنیا تے ساڈے تے غم تے پریشانی آندے رہے۔ تو میرے بھائیو دین اسلام وہی ہے جڑا رب دے قرآن چ وے، محمد رسول اللہ دے فرمان چ وے، تے ہر انسان کو اللہ نے عقل دیتا ہے، شعور دیتی ہے، سمجھ بوجھ واسطے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہر بندہ سیانا ہے۔ ساڈے سارا کچھ مولویاں نے پا کے جنوں بھی کہنے پوچھو مولویاں فرقے بناتے، مولویاں فلان کرتا ہے، سب جھوٹ تے فراڈ اور جان چھڑان دا بہانہ ہوندا ہے۔ مولویاں کدے فرقے بناتا تانوں عقل نہیں دیتی؟ دنیا چ نہیں کہندے یار کی بندہ کرے گی، اننے لوگوں نے پھر بناتے نہیں جی سپر ہے کوئی فلانی، ہوتے ہر بندے نوں پتا بھی سپر باسمتی دا ریٹ ہے، وہ نہیں ہیرو چک لیاندے جی بس پنڈ دے لوکاں نے کٹھی کر چھڑی ہے، وہ بھی چولے ہے بھی چولو، اوتھے ساڈے سارے دا ذہن کام کر بھی دنیا دے معاملے چ اسی سارے سیانے ہیں۔ سبزی لین جائیے نا اوتھے نہیں کہندے سارے کدو نے پا دیو جی پھر کی مکس ہی نکو ورگے، اوتھے آلو بھی گھما بھی نے ماڑا جا خراب ہے چک کے مار دے، گل پی جانے بھی تو کیوں خراب سبزی دے؟ تے دین ہی ایڈا گیا گزریا کہ اسی جو بھی ٹھیک ہے جی بس جو سنیے گھر لے کے آ جائیے۔ تو میرے بھائی تھوڑا جا دین دے بارے سمجھیا کرو، غور کریا کرو، ایندی خود پڑھیا کرو۔ اردو کیڑا بندہ نہیں پڑھ لی؟ ترجمے والے قرآن مجید لیا کرو کہ جدے مرضی لے آؤ۔ اور حدیث دیاں کتاباں نے صرف ترجمہ ہوئے خالی، کوئی تشریح تفسیرہ پڑھنے دی ضرورت نہیں۔ حدیث دیاں کتاباں تسی لے آؤ، تمام علماء دے اتفاق ہے
اتفق العلماء علی صحته، صحیح بخاری شریف دے نا شروع تے پیج تے لکھیا ہے اتفق العلماء علی صحته انه اصح الکتب بعد کتاب، کہ قرآن تو بعد سب تو بہترین جڑی کتاب ہے نا تمام علماء دا اس بات اتفاق ہے، او دیوبندی ہون، او اہل حدیث ہون، او بریلوی ہون، تمام مکاتب فکر دا اس بات اتفاق ہے قرآن تو بعد سب تو بہترین جڑی کتاب ہے بخاری ہے، کسے کو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، کسے مرضی مولوی دا ترجمہ لے آو کار پڑھنا شروع کر دو، رب تم سیدھے راستے دکھانے شروع کر دے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو دین دے بارے میں تحقیق کریا کرو، ورنہ کل قیامت والے دن کی کہاں گے جی سانو اللہ مولویاں لائے لگا، اللہ نے کی کہنا مولویاں دی بات نہیں سی کسی طرح۔ تو میرے بھائیو ہر بندہ سیانا ہے، دنیا دے معاملے جسی بہت زیادہ سیانے ہیں، تے آخرت دے بارے دین دے بارے سانو تھوڑی جی تحقیق کرنی چاہیے، پوچھنا گچھنا چاہیے، جتھے مرضی جمعہ پڑھو نمازاں پڑھو، کم از کم جیڑا مولوی جمعہ پڑھا رہا ہوئے انہوں ماڑا جا سوال کر لیا کرو۔ ایک چیز دی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ حدیث بیان کی تھی میں جمعہ پڑھانا ہے تھے، پوچھ لیا کرو جمعے تو بعد مولوی صاحب ہے واقعہ تسی بیان کیتا ذرا کتھے کر کے آنا، کہ کسے حدیث دی کتاب چے کسے قرآن چے یا اپنے کو یا کوئی کیسر سن کے آئے ہو۔ جدوں تسی کسے مولوی نو سوال کرنے شروع کر دو گے نا دو ہی گلاں ہون گیاں، یا تے اللہ تعالیٰ تانوں سیدھا راہ دکھا دے گا یا پھر مولوی تہاڈے کولوں جان چھڑا لے گا۔ تے تسی اندر سوال کر کے دیکھ لو چیز سماعت کرے، کسے مسجد دے اندر جاؤ کسے پروگرام دے اندر جاؤ، جیڑا بھی کوئی عالم مولوی تقریر کرے ان فوراً سوال کر دو حضرت صاحب واقعہ جیڑا تسی بیان کیتا ہے ذرا حدیث دا صفحہ نمبر لکھ دو، اگر کوئی لکھ بھی دے تو انہوں ذرا گھر آ کے چیک کر لو۔ دو دن آخری بعد میں ٹائم پورا ہو گیا، ساڑھے نال ہمسایاں دے گھر محفل سی میں چلے گیا کہ وہ مختار کل تے تقریر کر رہا ہے کہ ہر قسم دے اختیارات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے۔ ایک تیا قرآن کی آیت پڑھی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس بندے نے رسول اللہ دی اطاعت کری کیتی حقیقت دے اندر وہ نے اللہ دی اطاعت کی۔ کہندا دسو جی مختار کل ہوئے کہ نہ جڑا نبی دی گل مان رہا تے رسول اللہ دی گل مان رہا۔ پھر قرآن دی آیت ایک اور پڑھی، اس تو بعد آخری حدیث انہیں حدیثاں بھی دو تین پڑھیاں، ایک حدیث نے بیان کی ہے گھریلو گدے والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھریلو گدے حرام نہیں۔ پہلے نمبر دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی تو بغیر نہیں بول دے، یہ ہر مسلمان کا ہے۔ دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر اور رسول نے، اور اگر کوئی چیز کو حرام یا حلال کر دے سن اللہ دے حکم نال کر دے، اور حدیث کے الفاظ نے ان اللہ ورسولہ، جیڑی گھریلو گدیاں والی حدیث ہے نا، خیبر دے موقع تے گدے حرام ہوئے، پہلے اللہ دے الفاظ نے اللہ تے او دے رسول نے حرام کیتے نے۔ اس بندے نے صرف رسول، میں خود اس محفل سے بیٹھا تھا، کہتا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نے، اے دیکھو بخاری دی حدیث سے موبائل تو انہیں خیر کٹی سی، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے موقع تے گھریلو گدے حرام قرار دیتے۔ ایک قرآن چ نہیں ہے گا، معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم دے اختیار نے، آپ جیڑی چیز نو چاہن حرام کر دیں جیڑی چیز نو چاہن حلال کر دیں، کہ اپنا مسلک ثابت کرنے واسطے یقین کرو کہ صحیح بخاری دے اندر اللہ نے نام وہ بندہ چاہتا، اور ہر بندے نے یہ ہوئے گا کہ ہر حدیث دے اندر وہ حدیث دے الفاظ تو پورے کر، پھر حدیث ہی اللہ دے او دے رسول تو شروع ہو رہی ان اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول نے حرام کیتا ہے، وہ کہندا جی صرف رسول اللہ نے حرام کیتا ہے، یہ قرآن چلی ہے، معلوم ہویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کوئی۔ تو میرے بھائیو جدوں بھی کتے جمعہ پڑھو درس سنو، کوشش کریا کرو سوال و جواب کرن دی، انہاں نوں پوچھن دی کہ حضرت صاحب عقلی دلیلاں نہ بہتیاں دے جایا کرو جی، دیکھو وہ انج تے اے کہندے نے، اے کچھ پکھے آ گئے، پکھے پہلا ہوندے سن، اب لائٹاں آ گئیاں تے لائٹاں پہلا ہوندیاں سن، بڑا ہوندا ہے کوئی سوال کریے نا جواب دین دی بجائے دیکھو جی ہن اس دور دے اندر اس دور تے بڑا فرق ہے، دیکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکھے لوائے سن، موٹر سائیکل رکھی، اللہ دے نبی نے موٹر سائیکل سفر کیتا لہذا بدعت ہویا۔ یہ سوال ہوندے نے دنیا دے معاملات دے اندر، دین اور دنیا چ فرق ہے۔ جدوں اسی موٹر سائیکل تے ثواب سمجھ کے سفر کران گے بالکل حرام ہوئے گی اور یہ بدعت ہوئے گا۔ کوئی بھی بندہ موٹر سائیکل تے سفر کردا یا پکھے لوائے نہ سی اس بات نہیں کہ اتنے نماز پڑھن دا بہت ثواب ہے، ایک دنیائی ایجادات دے قرآن کہندا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزاں ٹاڈے واسطے پیدا کرے گا جنہوں تسی جانتے نہیں۔ یہ دین نہیں ہے گیا، یہ دنیا دیا دلیل منگی دی دین دے اندر، یہ دنیائی ایجادات نے، انہاں نوں دین دے اندر اسی حجت نہیں بنا سکتے جی، اگر وہ نسی ہے تو پھر
اے کیوں میں تے او کیوں میں. اس واسطے میرے بھائیو قرآن و حدیث پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں پڑھو. کتنی بھی سیاستہ حدیث دیا مشہور کتاباں نے، کسی بھی مکتبہ فکر دے ترجمے لے وہ پڑھنے شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دے دے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنے ہیں عمل کریں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.